نماز وآتوا الزکات، دیتے رہو زکات. سوال جواب میں لگ کے کہیں نماز میں تاخیر نہ ہو جائے، مسائل میں لگ کے کہیں عبادت میں کوتاہی واقع نہ ہو جائے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو تم آگے بیچتے ہو اپنے لیے بہتر اعمال میں سے اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے. اس کو ہم تفسیر میں کہتے امور مصلحہ، درمیان میں اصلاحی امور ہوتے ہیں. جیسے ہم درس دے رہے ہیں، کہتے ہیں پانی لے آؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، تو اسی میں نہیں بیٹھنے دو، ٹیپ نہ لگاؤ، یہ امور مصلحہ ہے، لائق درس کے لائق ہدایات. وقالوا، کہنے لگے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، نہیں جا سکیں گے جنت مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی. یعنی یہود کہتے تھے کہ یہود جائیں گے، نصرانی کہتے تھے کہ نصارا جائیں گے. دل کا امانیوں، یہ ان کی خواہشات تھی. امانی امنیہ کی جمع، امانی، اور منیہ کی جمع بھی ہے، منیت المصلی، امانی. اور منیہ موت کو کہتے ہیں. وہ ایک شاعر کہتا ہے، یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، نہر تلا تم رکبتی واذل املأ خربتی. شیخ سعدی کا شعر ہے گلستان میں، ابن الجوزی کا شاگرد ہے اور شہاب الدین سروردی کا خلیفہ ہے. یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی، نہر تلا تم رکبتی واذل املأ خربتی. اے کاش کے مرنے سے پہلے یہ تمنا پوری ہو، شیرین ٹھنڈے پانی کی نہر میرے گھٹنوں تک پہنچے اور میں بھر بھر کے مشک اس سے پینے لگوں. ہائے ہائے، مر رہا تھا ریگستان میں، تپش میں، اور پانی نہیں مل رہا تھا. طلبا کو گلستان بھی بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے، جو پڑھ چکے ہیں وہ سمجھے نہیں، دوبارہ پڑھیں. دل کا مانیوں، یہ ان کی خواہشات ہے، مگر چونکہ غلط ہے اس لیے ابن عباس کہتے ہیں دل کا اکاذیب ہوں، یہ ان کے جھوٹ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. کیسے یہود جنت جائیں گی، کیسے نصارا جائیں گی؟ بلا ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جو سپرد کرے اپنے آپ کو خدا کی. وجہ اشرف الاعضاء ہے، اذا ضربت احدا فلا تضربه على الوجہ، کسی کو مارتے ہوئے بھی چہرے پہ نہیں، اور افسوس ہم پہلے تپڑ چہرے پہ رکھتے ہیں. لأن الوجہ من نور اللہ، سادتی دوستر کو دپارا، خوشامندید تمام جہان کا عمر. وجہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے. دی دند حج مختم کدے دا عرفات بڑی رئیس وار ورت کومال. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا خدا کے. جس طرح دمخ پشانتی رنگوی، باغ لورزم پہاغ گل بویر کومال. وہو محسن، اور ہو بھی احسنی. چواڑے راواڑے نو بیا باخسن لولوم ترازی. وہو محسن موحد، وہو محسن مخلص، موحد بھی ہو، مخلص بھی ہو، احسنی بھی ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں.
میں نے ناظم تعلیمات کو کہا کہ بعض طلباء جو بے وقت اب آ رہے ہیں ان سے پوری تحریر لے کہ وہ احسنی تو جہاد کو ترجیح دیں گے اور احسنی علوم کے سامنے سر جھکائیں گے. اتنے دوتے نہیں چلے گا. ہاں دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو رنگی سے کام نہیں چلے گا. از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش یک دلو یک قبلو یک روئی باش. شاہ صاحب کہتے ہیں حنیف کا معنی یہی ہے جو فرید الدین نے اپنے فن نامہ میں منطق کو 13 میں کیا ہے. ہاں جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے اور وہ ہو بھی مخلص اور موحد بس اس کا اجر رب کے ہاں اور ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم میں فرق ہے. ڈر ہے میرے بیمار مر نہ جائے, ڈر ہے کراچی کے حالات اور خراب نہ ہو جائے, اور حزن غم جو مارے گئے ناحق جو بہا دیے گئے ڈبو دیے گئے یہ گزرے ہوئے تکلیف پر جو ہوتا ہے وہ حزن ہوتا ہے, آنے والے پر جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. اللہ لا الہ الا اللہ. وقالت الیہود لیست النصارى لا شیء, کہتے تھے یہود نہیں ہے عیسائی کچھ بھی. وقالت النصارى لیست الیہود ولا شیء, اور کہتے تھے نصرانی نہیں ہے یہود کوئی مذہبی چیز. توبہ. وہم یتلون الکتاب, اور یہ پڑھتے ہیں کتابیں. کتابیں تو دیوبندی بھی پڑھتے ہیں اور بریلوی بھی. بقول شاہ احمد دورانی کے اردو کتابوں میں اختلاف ہے, عربی میں نہیں. اختلاف تم لوگوں نے کیا, ہم نے تھوڑے کیا. ہم تو قدیم مذہب پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے ان کی طرح, ان کی باتوں کی طرح. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون, جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ مکہ سے نکالے گئے, حرم سے محروم ہوئے, تو نبی کیسے جواب وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے کہ اس میں نام نہ لیا جائے, توحید کا درس نہ ہو, سنت کا بیان نہ ہو. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور کوشش کرتا ہے مسجد کو خراب کرنے کی. أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا, ان لوگوں کو حق نہ تھا کہ آ جاتے, إِلَّا خَائِفِينَ, مگر ڈرتے ہوئے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, ان کے لیے دنیا میں رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا ہوگا. یعنی پیغمبر اور مسلمانوں کو مسجد الحرام سے نکلنے پر مجبور کرنا اہل مکہ کا بدترین ظلم ہے, جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوں گے. ضمن میں آداب مسجد بھی بیان ہوئے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, جہاں تم منہ موڑو, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, وہیں پر ہے اللہ. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ وسیع علوم والے ہیں. اشکال تھا, اس کا جواب دیا. پہلے نمازیں پڑھتے تھے کعبہ کی, پھر بیت المقدس کی, تو پھر کیوں تبدیل ہوئے؟ فرمایا میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں, مشرق اور مغرب دونوں خدا کے ہیں. ابن عباس کہتے آیت سفر سے متعلق ہے, جب مسجد اور روح کا پتہ نہ چلے. فقہا کہتے ہیں تحری کرے.
وقالو ایک اور اشکال اتخذ اللہ ولدا، بنایا اللہ نے بھی اپنے لیے اولاد، توبہ توبہ، کتنی غلط بات۔ فوراً جب سبحانہ، پاکی ہے اس کے لیے، حکیم سنائی کہتے ہیں نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، ملکہ ذکر تو گویم کے بتوحید سزائی، تو خداوند یمینی تو خداوند یساری، تو معزی تو مذلی، ملک الملک تو کوئی۔ ان کے تمام اشعار نقل کر کے التکشف کے حاشیے میں مولانا اشرف علی لکھتے ہیں سالک کو چاہیے یہ اشعار کبھی کبھی پڑھا کرے، توحید خداوندی پر مشتمل ہے، ایمان میں قوت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ہمایوں مغل التکشف کے حاشیے سے یہ نظم صحیح طرح فوٹوسٹیٹ کر کے کل یا پرسوں دورے تفسیر والوں کو بانٹ دیں تاکہ یہ بھی جوش خروش سے پڑھے۔ کہنے لگے بنائی اللہ نے بھی اولاد، یعنی عزیر ان کا بیٹا، عیسیٰ ان کا پتر، ملائک ان کی پتریاں، ہائے ہائے ہائے، سبحانہ، ذات خدا پاک ہے کہ ان کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، تو بیٹے کی کیا ضرورت؟ کل لہ قانتون، سب اس کے سامنے گردن نہاد ہے۔ تین جواب، سبحانہ ایک، بل لہ ما فی السماوات والارض دو، کل لہ قانتون تیسرا جواب، تفصیلی جواب، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس وہ کہے گا ہو جا، پس وہ ہو جائے گا۔ اتنے بڑے قادر کی اولاد کی حاجت نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہتے ہیں بے علم لوگ، لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کیوں بات نہیں کرتے ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں لاتے ہمارے کہنے کے مطابق معجزہ۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے پہلے ان کی باتوں کی طرح، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم خوب بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ رسالت کا مسئلہ ہے 101 آیت سے، اور اس پر شبہات کا ورود ہے، تو پیغمبر کو تسلی، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، وہ قرآن ہے، حق کے ساتھ وہ توحید ہے، حق کے ساتھ وہ وحی ہے، بشیرن خوشخبری دینے والے ایمان والوں کو جنت کی، ونذیرن ڈر سنانے والے ہیں شرک کرنے والے کو جہنم کی، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخیوں کے بارے میں۔ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی جہنم جانا چاہے، اور مفسرین نے اور اقوال بھی کیے ہیں لیکن وہ موافقت نہیں کرتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارا یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کے تابع ہو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرمائیں بے شک خدائی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی وہ ہدایت ہے۔ دین میں خوشامد کی ضرورت نہیں، لجاجت کی ضرورت نہیں، سودبازی کی ضرورت نہیں، آیت کا حاصل یہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ساتھ دیے ان کے خواہشات کا بعد اس کے کہ آیا آپ کو علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دے چکے ہیں کتاب وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنا چاہیے۔ وہ اشکال تھا نا کہ یہ کتاب والے تو مانتے نہیں، فرمایا پس پش ڈالا ہے۔ اب سب ایک جیسے ہیں نہ اچھے بھی ہیں، جو حق ادا کرتے عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، نبی آخر زمان پر۔ ومن یکفر بہ، جو نہ مانے فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تاوان میں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہود کے ساتھ 3 خطاب، پہلے مجمل نعم، پھر تفصیلی نعمتیں، اب تدلیلی نعمتیں، تاریخی نعمتیں۔ یہ آخری خطاب ہے ان کے ساتھ، یا بنی اسرائیل کے صیغے کے ساتھ۔ اور اب پوری تاریخ کعبہ بیان ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان ہوگی، کیونکہ وہ تائید ہے نبی آخر زمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جوابات ہیں شبہات واردہ کے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کام نہ آئے کوئی بھی کسی سے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ان سے لیا جائے گا تاوان، ولا تنفعها شفاعہ، نہ کام آئے گی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پہلی آیات میں شفاعت پہلے ہے اور فدیہ کا ذکر بعد میں ہے، تو یہ انتظامی مسئلے ہے۔ کبھی آدمی پہلے سفارش لگاتا ہے پھر تاوان دیتا ہے، کبھی تاوان دے دیتا ہے، جب نہیں چلتا پھر سفارش لگاتے ہیں۔ اب عود ہے حقیقت توحید کی طرف، جس کے تمام انبیاء پابند ہیں، خاص کر ابو انبیاء بنی اسرائیل اور بادشاہ موحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن توحید تو یقیناً مشکل مسئلہ ہے۔ بقول ہمارے دوست مولانا غلام حبیب صاحب کے، یہ بہادروں کا مسئلہ ہے، یہ بہادروں کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یہ کہ یہ اسرائیلی اتھے اتھے کرتے تھے گڑانگا بڑانگا، اللہ تعالیٰ نے تاریخ ذکر کی، تمام انبیاء بنی اسرائیل پابند ابراہیم علیہ السلام کے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پیغمبر کے آنے کے لیے دعائیں فرمائی، کعبے کی تعمیر کی، کیونکہ امام آنے والا تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ان کے رب ہے، چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت نے پورے کر کے دیے۔ امتحان دینا بھی غیرتی آدمی کا کام ہے۔ بے غیرت آدمی یا پہلے چلے جاتے، کام پڑ جاتا ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے، یا میڈیکل بھیج دیتا ہے، ویسے بھاگ جاتا ہے۔ بے غیرتوں کی بھی بے اقسام ہے۔ جب بے غیرت کسی ڈکی غیرتی اشناد کمارا والا، کہتے ہیں سر میں مانگ نکالنا، داڑھی رکھنا، مونچھے ٹھیک کرنا، ناخن کاٹنا، بغلیں صاف کرنا، اتدا 10 چیزیں بتاتے میں، سواب کرنا اور محاجم یہ بندے صاف کرنا، مفسرین نے قبول کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ابتلا ہے۔ یہ کیا ہے ابتلا ہے؟ تو ہر شخص کر سکتے، کڑک کڑک ایک دن میں سب صاف ہو جائے گا۔ الابتلاء سبع، ابتلا تو 7 طرح حضرت ابراہیم کا ہوا ہے۔ ایک بقرہ میں ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ دوسرا ابتلا سورہ انعام میں ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
قوم کے ساتھ، اور بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے. سورۃ ابراہیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا. سورہ ابراہیم 3. اور سورۃ انبیاء میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. سورۃ شعراء میں قوم کا رد. سورۃ عنکبوت میں استقامت علی التوحید، قوم کے مقابلے میں جم جانا. سورۃ صافات میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے پیش کرنا. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ 7 مقامات. الابتلاء 7، ان میں ایک بقرہ کے اندر بادشاہ کے مقابلے میں، دوسرا قوم کے مقابلے میں انعام، تیسرا بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑنا ابراہیم، چوتھا قوم کا رد اور بت خانے کا توڑنا انبیاء، پانچواں قوم کا رد شعراء، چھٹا قوم کے مقابلے میں استقامت عنکبوت، ساتواں ذبح ابن. سورۃ صافات. الابتلاء 7، ابتلا تو 7 ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرنے کا ہے جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے چند کلموں سے، حضرت نے پورا کر کے دیا. قال انی جاعلک للناس اماما. فرمایا میں بناتا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. امام کا مقام بہت بڑا ہے اسلام میں. امام ابو حنیفہ، امام بخاری. ہندوستان کے علماء میں شاہ ولی اللہ کو امام کہا گیا اور شانور شاہ کو امام کہا گیا. امام الحسن. اللہ. امام خیر اور روش کا مقتدا. امامت ایک اہم مہم منصب ہے. روافض نے دوسرے معنی میں لیا ہے، اس کا کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے. قال ومن ذریتی، خدایا میرے بیٹوں میں سے بھی امام ہونا چاہیے. ہے انسان کو فکر ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا نماز پڑھائے، امامت کرے، بہترین خطیب ہو. قال لا ینال عہد الظالمین. حق تعالیٰ نے کہا نہیں ملے گا یہ عہدہ ظالموں کو. یہ میرا عہد و پیمان ظالم کو نہیں مل سکتا. اشارہ ہے کہ امامت کے ساتھ تقوی و طہارت کی ضرورت ہے. چنانچہ جب امام مقرر کیا تو امام کی جگہ کون سی ہے، کہاں پڑھائے گا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. امامت مسجد میں ہے. مسجد